السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد سسرال میں مجھے ایک ہدایت سختی سے کی گئی تھی کہ تہ خانے والے بند کمرے کی طرف کبھی مت جانا۔ میرا شوہر ہر رات تہ خانے میں جاتا اور گھنٹوں بعد واپس آتا۔ ایک رات وہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا۔ میں دبے قدموں نیچے گئی اور دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر ایک پرانی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے فرش پر ایک خستہ حال عورت زنجیروں سے بندھی تھی۔ جب اس عورت کا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، میری خوفناک چیخ نکل گئی، کیونکہ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے سسرال آئی تو وہ جگہ میرے لیے بالکل نئی اور انجان تھی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اور پرانے طرز کی حویلی تھی جس میں بے شمار کمرے اور لمبی لمبی راہداریاں بنی ہوئی تھیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شروع میں تھوڑی گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس نئے گھر اور اس کے ماحول کی عادت ہو جائے گی، اور میرے شوہر بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ گھر میں دن کے وقت کچھ کام کرنے والے لوگ آتے تھے جو صفائی اور کھانا پکانے کی ذمہ داری پوری کرتے تھے، اور شام ڈھلنے سے پہلے ہی وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے، جس کے بعد اس پوری بڑی حویلی میں صرف میں اور میرا شوہر اکیلے رہ جاتے تھے، اور رات کے وقت وہاں کی خاموشی مزید گہری ہو جاتی تھی، جس میں ذرا سی آہٹ بھی بہت صاف سنائی دیتی تھی۔ ایک دن جب میں حویلی کے مختلف حصوں کو دیکھ رہی تھی اور کمروں کا جائزہ لے رہی تھی، چلتے چلتے میں ایک ایسی راہداری میں پہنچی جس کے آخر میں ایک بہت پرانا اور بھاری لکڑی کا دروازہ موجود تھا، جس پر لوہے کا ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا، اور اس دروازے کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے سالوں سے کسی نے نہیں کھولا ہو۔ مجھے اس دروازے کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ باقی پوری حویلی بہت صاف ستھری اور کھلی تھی، لیکن یہ حصہ بالکل الگ اور بند محسوس ہوتا تھا۔ میں نے شام کو جب اب میرے شوہر کام سے واپس آئے تو ان سے اس دروازے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس جگہ کا راستہ ہے اور اسے اس طرح تالا لگا کر بند کیوں رکھا گیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ ان کے چہرے پر اچانک عجیب سی سختی آ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر بہت سنجیدگی سے بتایا کہ وہ دروازہ تہ خانے کی طرف جاتا ہے، اور اس حویلی میں رہنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کی پابندی کرنا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ تہ خانے میں خطرناک قسم کے کیمیائی مادے اور تیزاب وغیرہ رکھا ہوا ہے جو پرانے وقتوں سے وہاں موجود ہے، اور اس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرا اس دروازے کے قریب جانا بھی بالکل منع ہے۔ مجھے کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً سر ہلا دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی اس ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گی اور کبھی بھی اس تہ خانے کے دروازے کی طرف نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری نئی زندگی میں میری
کسی غلطی کی وجہ سے کوئی پریشانی پیدا ہو، اور مجھے ان کی بات پر پورا یقین بھی تھا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی مجھے وہاں جانے سے روک رہے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے واقعی کبھی اس راہداری کا رخ نہیں کیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب میرے شوہر صبح کام پر چلے جاتے، میں اس بڑی حویلی میں بالکل اکیلی رہ جاتی تھی۔ دن کے وقت سورج کی روشنی میں حویلی کا ماحول کافی مختلف ہوتا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں جاتی اور وہاں لگے پودوں کو دیکھتی رہتی۔ گھر کا کام کرنے والی 2 عورتیں صبح سویرے آ جاتی تھیں اور وہ باورچی خانے میں دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرتی تھیں، اور میں ان کے ساتھ مل کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرواتی تاکہ میرا وقت گزر سکے، اور وہ عورتیں بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں اور اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ جب ان کا کام ختم ہو جاتا، وہ مجھے بتا کر حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل جاتی تھی اور میں اندر سے دروازہ بند کر دیتی تھی۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرتی اور شام ہونے کا انتظار کرتی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر واپس آتے، ہم مل کر چائے پیتے اور دن بھر کی باتیں کرتے۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں نے سارا دن کیا کیا، اور میں انہیں بتاتی کہ میں نے گھر کے کون کون سے حصے دیکھے۔ لیکن اس دن کے بعد جب انہوں نے مجھے اس پرانے دروازے اور تہہ خانے کے بارے میں بتایا تھا، میری پوری توجہ اسی طرف رہنے لگی تھی۔ دن کے اجالے میں بھی جب میں اس راہداری کے پاس سے گزرتی، مجھے اس تالے والے دروازے کو دیکھ کر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی۔ میں سوچتی کہ اگر اس کے اندر اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اسے گھر کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ اسے کسی محفوظ جگہ پر کیوں نہیں منتقل کیا گیا؟ لیکن میں اپنے شوہر سے دوبارہ اس بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی، کیونکہ جس دن انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اسی دن ان کا غصہ اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ مجھے ان کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ روزانہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑی دیر صحن میں چلتے اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ جاتے۔ شروع کے کچھ مہینوں تک یہ سب بالکل عام طریقے سے چلتا رہا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے پہلی بار انہیں رات کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ اس رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کا بستر خالی ہے۔ میں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پی کر واپس لیٹ گئی۔ مجھے لگا وہ غسل خانے گئے ہوں گے۔ میں کافی دیر تک جاگتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ میں نے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں ڈر کے مارے دوبارہ بستر پر آ گئی اور کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ صبح میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ صحن میں ہوا کھانے چلے گئے۔ میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا، لیکن جب یہ واقعہ تیسری اور چوتھی بار ہوا تو میرے ذہن میں شکوک پیدا ہونے لگے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ ہر رات ٹھیک 1 بجے کے قریب اٹھتے تھے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے تھے میں جاگتی رہتی تھی۔ ان کی واپسی کا وقت کبھی صبح 3 بجے ہوتا اور کبھی 4 بجے۔ اتنی لمبی راتوں میں اتنی دیر تک اکیلے جاگنا اور ان کا انتظار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آج رات ان کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ اتنی دیر تک گھر کے کس حصے میں موجود رہتے ہیں۔ اس رات میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور جلدی سونے کا بہانہ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔
انہوں نے بھی کمرے کی بتیاں بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے کان ان کی ہر حرکت پر لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گھڑی نے 1 بجایا، میں نے ان کے بستر سے کپڑوں کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ وہ بہت آہستگی سے اٹھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں زمین پر رکھے تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ کمرے کے دروازے تک گئے، اس کا دستہ گھما کر اسے کھولا۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور باہر راہداری میں جھانکا۔ وہ مجھ سے کافی آگے جا چکے تھے۔ میں نے بھی ننگے پاؤں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا اور حویلی کا فرش کافی ٹھنڈا تھا، لیکن میرے اندر چھپے ہوئے ڈر اور تجسس نے مجھے اس ٹھنڈ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تاکہ اگر وہ مڑ کر دیکھیں تو میں فوراً چھپ سکوں، لیکن وہ بالکل سیدھے چلتے رہے۔ انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس بڑی سی حویلی کی پرانی راہداریوں سے گزرتے ہوئے بالکل اسی طرف جا رہے تھے جہاں وہ تہہ خانے کا دروازہ موجود تھا۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی جب میں نے انہیں اس دروازے کے بالکل سامنے کھڑے دیکھا۔ میں ایک بڑے سے ستون کے پیچھے چھپ گئی جہاں سے میں انہیں آسانی سے دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے اس بات کی تسلی کر رہے ہوں کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی سی چابی نکالی۔ انہوں نے وہ چابی اس بھاری اور زنگ آلود تالے میں ڈالی اور اسے گھمایا۔ تالا کھل گیا۔ انہوں نے اسے نکال کر دروازے کے پاس رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکا دیا۔ وہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں ستون کے پیچھے کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان کی وہ ساری باتیں گونجنے لگی جو انہوں نے مجھے اس تہہ خانے کے بارے میں بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں خطرناک اور زہریلا مواد ہے جس سے جان جا سکتی ہے، لیکن اب وہ خود ہر رات وہاں جاتے ہیں اور گھنٹوں اندر بند رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے جا کر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر مجھے ان کے غصے کا خیال آیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی طرح دروازے کی درز سے اندر جھانک سکوں، لیکن دروازہ بہت مضبوط تھا اور اس کے نیچے سے کوئی روشنی بھی باہر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے اندھیرے میں تہہ خانے کے اندر کیا کرتے ہیں۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں باہر سے آنے والی آوازیں مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے اور بار بار اس بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے ان کے ساتھ اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، یا ان زہریلی چیزوں کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہوں۔ میرا دل گھبرانے لگا، لیکن میں اندر نہیں جا سکتی کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب رات کے آخری پہر کا وقت ہوا، مجھے دروازے کے تالے کی طرف سے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوبارہ ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھلا
اور میرے شوہر باہر نکلے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور تالا لگایا اور چابی واپس جیب میں رکھ لی۔ ان کے کپڑوں پر ہلکی سی مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے تیز قدموں سے واپس کمرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی تاکہ وہ کمرے میں پہنچ جائیں اور مجھے پکڑ نہ لیں۔ اس کے بعد میں بھی جلدی سے واپس آئی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کے بعد سے میرا سکون بالکل برباد ہو گیا۔ میں ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہتی کہ اس تہہ خانے میں ایسا کیا چھپا ہے جو انہوں نے مجھ سے پوشیدہ رکھا ہے، اور وہ ہر رات وہاں کیوں جاتے ہیں۔ وہ میرے سامنے بالکل عام شوہروں کی طرح رہتے تھے، مجھ سے محبت سے بات کرتے تھے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن رات ہوتے ہی وہ ایک پراسرار انسان بن جاتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے سیدھا سوال کر لوں، لیکن پھر مجھے ڈر لگتا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں یا مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میں نے خاموشی سے ان کی نگرانی جاری رکھی۔ وہ روزانہ بغیر کسی ناغے کے اسی وقت اٹھتے اور تہہ خانے میں جاتے۔ میں روزانہ بستر پر لیٹی ان کے جانے اور واپس آنے کا حساب رکھتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کی بے چینی اور ڈر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بند دروازے کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے جو میری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل رہا ہے۔ شادی کے بعد مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ تہہ خانے میں خطرناک کیمیائی مادے ہیں، اس لیے وہاں جانا منع ہے، لیکن میرا شوہر ہر رات وہاں جاتا اور گھنٹوں غائب رہتا، جس سے میرا شک روز بروز بڑھنے لگا۔ ایک رات وہ تہہ خانے کی چابیاں اتفاقاً کمرے کی میز پر بھول گیا۔ میں نے ہمت کی، دروازہ کھلا اور دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر ایک پرانے صندوق کے پیچھے چھپ کر اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس رات بھی ہمیشہ کی طرح حویلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی اب ایک خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں مسلسل ایک ہی کشمکش میں مبتلا تھی کہ آخر اس بند دروازے کے پیچھے ایسا کیا ہے جو میرے شوہر کو ہر رات وہاں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے، جب میں بستر پر لیٹی جاگتی رہتی اور ان کے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرتی۔ اس دن بھی وہ کام سے واپس آئے تو کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی بہت کم کھایا اور مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور تھکاوٹ عیاں تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مختصر جواب دیا کہ کام کا بوجھ زیادہ تھا، اس لیے سر میں درد ہے اور وہ جلدی سونا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے گئے۔ میں ان کے پاس لیٹی ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں وہی پرانے سوالات گردش کرنے لگے کہ کیا آج رات بھی وہ اٹھ کر تہہ خانے میں جائیں گے یا تھکاوٹ کی وجہ سے سوتے رہیں گے۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا، جو ان کے جاگنے کا مقررہ وقت ہوتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ شاید آج مجھے ان کا پیچھا کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ وہ بہت گہری نیند میں تھے، لیکن پھر بھی میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں اسی طرح جاگتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔
جب رات کے 2 بج گئے اور وہ نہیں اٹھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج وہ تہہ خانے میں نہیں جائیں گے۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک میری نظر کمرے میں رکھی چھوٹی میز پر پڑی جو ان کے بستر کے بالکل قریب تھی۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی ہلکی سی روشنی اس میز پر پڑ رہی تھی، اور اس روشنی میں مجھے لوہے کی ایک پرانی اور بڑی سی چابی رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس چابی کو دیکھتے ہی میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ یہ وہی چابی تھی جو میں نے اس رات ان کے ہاتھ میں دیکھی تھی جب وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں سمجھ گئی آج وہ شدید تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے چابی اپنی جیب میں رکھنے کے بجائے میز پر ہی بھول گئے ہیں اور گہری نیند سو گئے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک ایسا موقع تھا جس کا میں پچھلے کئی مہینوں سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً اٹھوں اور وہ چابی لے کر اس پرسرار تہہ خانے کی طرف جاؤں، لیکن ساتھ ہی میرے اندر ایک شدید خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی وہ سخت تنبیہ یاد آ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں خطرناک کیمیائی مادے موجود ہیں اور وہاں جانا میری جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ان 2 خیالات کے درمیان الجھتی رہی۔ ایک طرف میرا خوف مجھے روک رہا تھا، دوسری طرف میرا تجسس مجھے اس چابی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ بالکل بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی سانس لینے کی آواز باقاعدگی سے آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج میں نے یہ موقع گوا دیا، شاید مجھے زندگی بھر اس راز کا پتہ نہ چل سکے اور میں ہمیشہ اسی خوف اور بے چینی میں مبتلا رہوں گی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بہت آہستہ سے بستر سے اٹھی۔ میں نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ میرے اٹھنے سے بستر میں کوئی حرکت نہ ہو اور ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں ننگے پاؤں فرش پر چلتی ہوئی میز کے قریب پہنچی، کانپتے ہاتھوں سے اس ٹھنڈی اور بھاری چابی کو اٹھا لیا۔ چابی کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں اس کی آواز سے وہ نہ جاگ جائیں۔ میں نے چابی کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور دبے قدموں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازے کا دستہ بہت احتیاط سے گھمایا تاکہ اس کی کوئی آواز نہ نکلے اور دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گئی۔ میں نے دروازہ واپس ویسے ہی بند کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ راہداری میں مکمل اندھیرا تھا۔ سردی کی وجہ سے فرش کا پتھر برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر کا خوف اور تجسس اس سردی پر حاوی تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور اسی راستے پر چلنا شروع کیا جو تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ حویلی کی پرانی دیواروں اور اونچی چھتوں کی وجہ سے وہاں ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر رکھ رہی تھی کہ کہیں میرے پاؤں کی آہٹ سے کوئی جاگ نہ جائے۔ ویسے تو اس حویلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے سائے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ میں اس لمبی راہداری کے آخر میں پہنچ گئی جہاں وہ بھاری لکڑی کا دروازہ موجود تھا۔ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن پھر میں نے چابی کو مضبوطی سے پکڑا اور خود کو ہمت دلائی کہ اب میں اتنی دور آ چکی ہوں تو
बिना सच जाने वापस नहीं जाऊंगी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो भारी चाबी उस जंग आलूद ताले में डाली और उसे आहिस्ता से घुमाया। ताले के खुलने की एक हल्की सी आवाज पैदा हुई, जो इस सन्नाटे में मुझे बहुत ऊंची महसूस हुई। मैंने रुक कर पीछे देखा कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन वहां मुकम्मल खामोशी थी। मैंने ताला निकालकर जमीन पर रख दिया और अपने दोनों हाथों से उस लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा काफी पुराना और भारी था, इसलिए उसे खोलने में मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी बू का भभक्का मेरे मुंह पर आया। ये बू किसी कीमियाई मादे की नहीं थी, बल्कि एक पुरानी बंद और नमी वाली जगह की बू थी, जिसमें मट्टी और अंधेरे की बू शामिल थी। दरवाजे के पीछे पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां थीं, जो नीचे अंधेरे में जा रही थी, और उन सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा गर्द जमी हुई थी, जैसे वहां बरसों से कोई सफाई ना हुई हो। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर नीचे अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। अलबत्ता सीढ़ियों के बिल्कुल आखिर में कहीं दूर से एक बहुत मध्यम सी पीली रोशनी नजर आ रही थी, जो शायद किसी पुराने बल्ब की थी। मैंने हिम्मत की और अपना पहला कदम उस पथरीली सीढ़ी पर रखा। सीढ़ी बहुत ठंडी और खुरदरी थी। मैं दीवार के साथ साथ चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की, ताकि मेरे सांस लेने की आवाज भी किसी को सुनाई न दे। दबे कदमों एक एक सीढ़ी उतरती गई। सीढ़ियां काफी ज्यादा थी, और वो गुलाई में नीचे जा रही। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, वो नमी वाली बू मजीद तेज होती जा रही थी, और वो पीली रोशनी भी कदरे वाज़ेह होने लगी थी। मैंने महसूस किया कि उन सीढ़ियों पर सिवाय मेरे और मेरे शौहर के कदमों के निशानात के और किसी के कदमों के निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि वाकई उस जगह पर किसी और का आना जाना नहीं था। मैं सीढ़ियों के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गई, जहां से तहखाने का असल फर्श शुरू होता था। वहां पहुंचकर मैंने खुद को दीवार के साथ बिल्कुल चिपका लिया, ताकि कोई मुझे देख न सके। मैंने एहतियात से अपना सारा आगे किया और उस पीली रोशनी की तरफ देखा। तहखाने का बहुत बड़ा और कुशादा था। उसकी छत पर पुरानी तर्ज के जाले लगे हुए थे, और दीवारों का रंग उखड़ चुका था। इस बड़े कमरे में पुराना टूटा हुआ सामान और लकड़ी के बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे, जिन पर मिट्टी की मोटी तहें जमी हुई थी। मैंने देखा कि रोशनी तहखाने के दूसरे कोने से आ रही थी। मैं दीवार के साए में छुपते हुए और उन पुराने सामान के ढेरों के पीछे से गुजरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। मेरा पूरा वजूद खौफ से लर्ज रहा था, लेकिन मैं ये देखने के लिए बेताब थी कि आखिर मेरे शौहर यहाँ क्या छुपा कर रखते हैं, और वो कौन सा राज है जो उन्होंने मुझसे पोशीदा रखा है। चलते चलते मैं एक बहुत बड़े और पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे पहुंच गई, जो इस रोशनी वाले हिस्से के बिल्कुल करीब रखा हुआ था। वो संदूक इतना बड़ा था कि मैं आसानी से उसके पीछे छुपकर आगे का सारा मंजर देख सकती थी। मैंने उस संदूक के पीछे बैठकर अपनी सांसों को रोका और बहुत एहतियात से अपना चेहरा थोड़ा आगे निकालकर उस रोशनी वाले हिस्से की तरफ देखा। मैं उस पुराने संदूक के पीछे से देखा तो सामने मेरा शौहर खड़ा था, और उसके सामने फर्श पर एक जख्मी औरत जंजीरों में जकड़ी बैठी थी।
میرا شوہر غصے میں اس عورت کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اسے دولت کے باقی تمام خفیہ نمبر فوراً بتا دے، ورنہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ وہ عورت درد سے کرا رہی تھی۔ اچانک چھت پر لگے پرانے پیلے بلب کی مدھم روشنی اس بے بس عورت کے چہرے پر پڑی، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میری خوفناک چیخ نکل گئی۔ میری بے ساختہ اور خوفناک چیخ سن کر تہ خانے کے اس گہرے اور وحشت ناک اندھیرے میں یہ جیسے ایک بھونچال سا آ گیا، اور میرے نام نہاد شوہر نے انتہائی غصے، حیرت اور بوکھلاہٹ کے عالم میں تیزی سے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی اور صفاقی صاف نظر آ رہی تھی جو میں نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں اس کے چہرے پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لمحے اس کے چہرے سے وہ تمام نقاب اتر چکے تھے جو اس نے ایک شریف اور محبت کرنے والے انسان کے روپ میں پہن رکھے تھے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے پتھر کا ہو گیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ایک خونی چمک ابھری۔ اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھول گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی سانس لینے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ خاموشی میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ زخمی اور بے بس عورت کو وہیں چھوڑ کر میری طرف ایک درندے کی طرح جھپٹا۔ اس کی اس حرکت نے میرے اندر کے خوف کو ایک عجیب سی طاقت میں بدل دیا، کیونکہ اس لمحے مجھے ساری حقیقت شیشے کی طرح صاف سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ زخمی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی اور اس تمام بے تحاشا دولت اور جائیداد کی اصل مالکن تھی، جسے پورا علاقہ اور اس کے رشتہ دار کافی عرصے سے مردہ سمجھ چکے تھے، اور جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ ایک خطرناک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھی ہے۔ مجھے یاد آیا شادی کے ابتدائی دنوں میں اس نے مجھے کس طرح جھوٹی کہانیاں سنائی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ساری دولت اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک پرانا لالچی اور نمک حرام ملازم تھا، جس نے دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنی ہی مالکن کو اس تہ خانے کے اندر اندھیرے اور سیلن زدہ ماحول میں قید کر رکھا تھا، اور دنیا کی نظروں میں اسے مردہ ثابت کر کے جعلی کاغذات کے ذریعے اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی بھی صرف اس لیے کی تھی تاکہ وہ معاشرے کی نظروں میں خود کو شریف اور باعزت انسان ثابت کر سکے، اور کسی کو اس کے ان کالے اور گھنونے کرتوتوں پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میرے گلے تک پہنچنے والے تھے۔ وہ مسلسل مجھے برا بلا کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور مجھے بھی اسی تہ خانے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ لیکن میں نے اس کی کسی بات کی اور کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر آج میں نے ہمت ہار دی نہ صرف میری جان چلی جائے گی بلکہ اس بے گناہ مالکن کو بھی اس کی قید سے رہائی نہیں مل سکے گی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قریبی فرش پر ایک پرانا اور بھاری لکڑی کا تختہ پڑا ہوا تھا جس پر دیمک کے نشان تھے اور وہ کافی وزنی تھا۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے تیزی سے وہ تختہ اٹھایا
اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کا غصہ اور نفرت اسے ایک وار میں جمع کی اور پوری قوت سے اس کے پیروں پر دے مارا۔ اس اچانک اور زوردار وار کی وجہ سے اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا اور سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا تہ خانے کے نچلے حصے میں جا گرا۔ اس کے گرنے کی ایک بھاری اور گونجدار آواز پورے تہ خانے میں پھیلی اور مٹی کا ایک غبار سا اڑنے لگا۔ وہ درد سے کرانے لگا۔ اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر سنبھل پاتا اور میری طرف آتا، میں نے بجلی کی تیزی سے باقی سیڑھیاں عبور کی، تہ خانے کے اس بھاری لکڑی کے دروازے کو باہر کی طرف کھینچ کر پوری طاقت سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے جلدی سے وہ بھاری اور زنگ آلود تالا اس کی جگہ پر لگایا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ چابی ایک بار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر جلدی سے چابی اٹھائی اور اسے تالے میں ڈال کر 2-3 بار گھما کر اسے مکمل طور پر مقفل کر دیا۔ وہ اندر سے زور زور سے دروازے پر مکے مار رہا تھا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کی آوازیں اس بھاری دروازے کے پیچھے سے بہت خوفناک لگ رہی تھی، لیکن اب وہ اس مضبوط دروازے کے پیچھے قید ہو چکا تھا اور میں آزاد تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ابھی تک خوف اور تھکاوٹ کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ میری سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ میرے ماتھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ راہداری کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنا رابطہ کرنے والا آلہ اٹھایا اور فوراً قانون کے رکھوالوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے نمبر ملایا اور دوسری طرف سے آواز آتے ہی انہیں حویلی کا پورا اور درست پتہ بتایا اور ان سے روتے ہوئے گزارش کی کہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچے، کیونکہ ایک ظالم اور دھوکے باز انسان نے ایک بے گناہ عورت کو سالوں سے تہ خانے میں قید کر رکھا ہے، اور اگر انہوں نے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو وہ دروازہ توڑ کر باہر آ سکتا ہے اور ہم دونوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میرا پیغام اور میری گھبرائی ہوئی آواز سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ان کے اہلکار فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ رابطہ ختم کرنے کے بعد میں حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بھاگی، اسے اندر سے کھول کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا وہ پچھلا پہر مجھے صدیوں جتنا طویل اور تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ میں صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے تہ خانے کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو اور وہ درندہ کسی بھی وقت میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ میں نے ڈر کے مارے حویلی کے تمام بیرونی دروازے اچھی طرح جانچ لیے کہ کہیں کوئی اور راستہ تو نہیں جس سے وہ نکل سکے۔ میں بار بار مڑ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتی، پھر باہر سڑک کی طرف نظریں دوڑاتی جہاں سے قانون کے رکھوالوں نے آنا تھا، اور اس دوران میرے ذہن میں وہ تمام یادیں تازہ ہونے لگی جو میں نے اس شخص کے ساتھ گزاری تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس طرح وہ مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، میرے گھر والوں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا،
لیکن اس کی ان تمام باتوں کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش اور ایک بھیانک سچائی چھپی ہوئی تھی، جس کا مجھے آج تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں مسلسل اللہ سے مدد مانگتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ کوئی جلد از جلد ہماری مدد کو پہنچ جائے اور ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ میری اطلاع دینے کے کچھ دیر بعد قانون کے رکھوالوں کی کئی گاڑیاں حویلی کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئیں۔ ان کی گاڑیوں کی تیز نیلی لال روشنیوں اور اہلکاروں کے بھاری قدموں کی آوازوں نے اس پرانی سنسان حویلی کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا اور مجھے ایک عجیب سا حوصلہ اور سکون دیا۔ میں نے بھاگ کر انہیں اندر بلایا اور روتے ہوئے انہیں سارا ماجرا تفصیل سے سنایا۔ وہ لوگ بہت ہوشیار اور تربیت یافتہ تھے۔ وہ میرے ساتھ سیدھا اس تہ خانے کے دروازے کی طرف گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں وہ چابی دی۔ انہوں نے پوری تیاری اور ہوشیاری کے ساتھ اس تہ خانے کا بھاری تالا کھولا اور اسلحہ تان کر اندر داخل ہوئے۔ میرا نام نہاد شوہر دروازے کے پاس کھڑا تھا اور باہر نکلنے کے لیے موقع تلاش کر رہا تھا، لیکن اہلکاروں نے مستعدی دکھاتے ہوئے اسے فوراً دبوچ لیا۔ اسے زمین پر گرا کر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی اور من گڑت کہانیاں سنا رہا تھا۔ میں اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں، یہ سب میری سازش ہے تاکہ میں اس کی دولت ہتھیا سکوں۔ لیکن اس کی کسی بات پر کسی اہلکار نے دھیان نہیں دیا۔ کچھ اہلکار تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے اور جب وہ اس زخمی اور خستہ حال مالکن کو وہاں سے نکال کر لائے تو اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے جسم پر پرانے اور نئے زخموں کے نشان تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس پر کتنا ظلم کیا گیا ہے، اور وہ کمزوری اور بھوک کی وجہ سے ٹھیک سے اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے، کپڑے تار تار ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی دیکھ کر ایک عجیب سی چمک اور خوف دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اسے فوراً طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک بڑے شفا خانے بھیجنے کا انتظام کیا گیا، جہاں ماہر معالجین کی پوری جماعت نے اس کا فوری علاج شروع کیا۔ اس کے بعد اہلکاروں نے حویلی کے ہر کونے اور تہ خانے کا باریک بینی سے تلاشی لی۔ انہوں نے کئی گھنٹوں تک وہاں کا کونا کونا چھانا اور وہاں موجود پرانے صندوقوں سے وہ تمام جعلی کاغذات، مہریں اور وہ آلات بھی برآمد کر لیے جن کے ذریعے اس ظالم انسان نے مالکن کی ساری جائیداد اور دولت اپنے نام کی تھی اور جھوٹے موت کے سرٹیفکیٹ بنوائے تھے۔ مجھے بھی ان اہلکاروں کے ساتھ ان کے دفتر جانا پڑا، جہاں تفتیش کا بہت طویل سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے کئی گھنٹوں تک ان کے سوالوں کے جواب دیے اور تمام سچائی انتہائی تفصیل سے بیان کی اور اس پورے گھنونے کھیل اور سازش کا پردہ چاک کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اس نے مجھے دھوکے سے شادی کی اور کس طرح مجھے اس تہ خانے کی طرف جانے سے ڈرا دھمکا کر روکا جاتا تھا۔ میرے بیان اور وہاں سے ملنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر اس اغوا، دھوکہ دہی اور جان لیوا حملے جیسے سنگین جرائم کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شفا خانے میں مالکن کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے جسم پر جو زخم تھے وہ بہت گہرے تھے، جنہیں بھرنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ میں دن رات اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا دکھ بانٹتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ کس طرح وہ دن رات اندھیرے میں روتی تھی اور موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس مالکن کی حالت قدرے بہتر ہونا شروع ہوئی اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو اس نے بھی تفتیشی اہلکاروں کو ساری سچائی بیان کر دی کہ کس طرح اس ظالم ملازم نے ایک رات اس کے کھانے میں نشہ آور دوا ملا کر اسے بے ہوش کیا اور اسے تہ خانے میں بند کر کے باہر یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ وہ ایک سفر کے دوران وادی میں گر کر حادثے کا شکار ہو کر مر گئی ہے، اور چونکہ اس مالکن کا کوئی قریبی وارث یا رشتہ دار قریب نہیں تھا، اس لیے اس نے رشوت دے کر اور بڑی چلاکی سے جعلی دستاویز بنا کر ساری دولت ہتھیا لی۔ اس ظالم انسان پر قانون کے مطابق ایک طویل اور سنسنی خیز مقدمہ چلا۔ عدالت کا منظر بہت خوفناک ہوتا تھا۔ جب وہ ظالم انسان کٹہرے میں کھڑا ہوتا
اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا وکیل بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ذہنی مریضہ ہوں اور یہ سب میری بنائی ہوئی جھوٹی کہانی ہے، لیکن ہمارے پاس ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ اس کا ہر جھوٹ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ اس کے تمام ساتھیوں کو بے نقاب کیا گیا جنہوں نے اس کام میں اس کی مدد کی تھی۔ تمام ٹھوس ثبوتوں، ہماری گواہیوں کی روشنی میں جج نے اسے کیے کی کڑی سے کڑی سزا سنائی اور اسے عمر بھر کے لیے قید خانے کی تاریک کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ سزا سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس حویلی کی اصل مالکن نے اپنی تمام جائیداد، دولت اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس ملنے کے بعد میری اس بہادری، ہمت اور سچائی کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس نے عدالت کے باہر مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا کہ اگر اس رات میں ہمت نہ کرتی اور خوف کا شکار ہو کر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی تو شاید وہ وہیں تہ خانے میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح اپنے پاس رکھ لیا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی۔ میری زندگی جو اس ظالم انسان کے ساتھ ایک بہت بڑے جھوٹ اور فریب پر مبنی تھی، اب سچائی اور سکون کے ایک نئے راستے پر آ چکی تھی۔ ہم نے مل کر اس پرانی حویلی کی پوری حالت بدل دی۔ ہم نے اس منحوس تہ خانے کو مٹی سے بھروا کر ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا اور اس کے اوپر ایک خوبصورت رنگ برنگے پھولوں کا باغ بنوا دیا تاکہ وہاں سے آنے والی خوفناک اور بھیانک یادیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ ہم نے حویلی کے تمام پرانے اور سیاہ پردے ہٹا کر روشن اور ہلکے رنگوں کے پردے لگائے۔ ہر کمرے میں روشنی کا بھرپور انتظام کیا تاکہ اندھیرے کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس حویلی میں اس مالکن کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا، جہاں اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوفناک تہ خانہ، نہ ہی کوئی چھپا ہوا بھیانک راز۔ اب وہ حویلی دوبارہ سے روشنیوں اور خوشیوں سے بھر چکی تھی اور میں اس کے ہر حصے میں بغیر کسی خوف گھبراہٹ کے آزادانہ گھوم سکتی تھی۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور، چلاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سچائی کے سامنے ایسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں کہ مظلوم کی آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا، کبھی بھی کسی بند دروازے کے پیچھے چھپے سچ کو جاننے سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ سچائی ہی انسان کو حقیقی آزادی اور دلی سکون دلاتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی عمارت ایک نہ ایک دن ضرور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ جیسے اس ظالم انسان کا بنایا ہوا جھوٹا محل میرے ایک سچے قدم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا اور اس کی ساری مکاری خاک میں مل گئی۔ اس رات کے بعد مجھے اپنی اندرونی طاقت کا بھی مکمل احساس ہو گیا تھا کہ انسان اگر سچے دل سے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ اکیلا بھی پوری دنیا کی برائی کو شکست دے سکتا ہے۔ مالکن کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اس حویلی کی پرانی شان و شوکت کو دوبارہ بحال کرنے میں ان کی مدد کی، اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا چکی ہیں، جہاں سے کبھی کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر طرف صرف سچائی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہماری زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہنے لگی تھی جس میں اب کوئی طوفان نہیں تھا۔ برائی اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی عمارت چاہے کتنی ہی مضبوط اور پرکشش کیوں نہ دکھائی دے، ایک نہ ایک دن اسے زمین بوس ہونا ہی پڑتا ہے۔ انسان جب دولت اور طاقت کی ہوس میں اندھا ہو کر ظلم کا راستہ اپناتا ہے اور معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی تباہی کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ ظالم شخص ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چھپا لے گا، لیکن قدرت کا نظام ایسا ہے کہ سچائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور روشنی میں آ کر تمام جھوٹے پردوں کو چاک کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں ڈر کر خاموش تماشائی بننے کے بجائے اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک سچا اور بہادر قدم پورے معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ حق کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے اور اس پر چلتے ہوئے
انسان کو خوف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ سکون اور فتح پر ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی چھپے ہوئے سچ کو جاننے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ سچائی ہی انسان کو حقیقی آزادی دلاتی ہے اور برائی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔